ہم برملا اعلان کرتے ہیں ابنیت کے عقیدے کا نصارہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ محض اشارہ کرتا جاؤں، وہ عیسائیت کا رہنما، وہ خوش بخت اور خوش نصیب سعادت مند عیسائی رہنما جو اس وقت دنیا عیسائیت کا عظیم عالم بھی تھا، دنیا عیسائیت کا اقتدار اور دنیا عیسائیت کی حکومت بھی اس کے ہاتھ میں تھی، وہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جب اس نجاشی کے سامنے مسلمانوں کو گرفتار کروانے کے لیے اور مسلمانوں کو معاذ اللہ، صحابہ کو معاذ اللہ ذلیل کروانے کے لیے قریش کے قاصد نے کہا تھا، مکہ سے جو قاصد گئے تھے صحابہ کا تعاقب کرتے ہوئے، اس قاصد نے کہا تھا بادشاہ سلامت، آپ ان کی باقی ساری باتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسلمان عیسیٰ کے بارے میں، آپ کے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ سن ہی نہیں سکتے۔ گویا اس نے مذہبی اشتعال دلانا چاہا، اس کفار مکہ کے قاصد نے مذہبی طور پہ مشتعل کرنا چاہا، اور مذہبی اشتعال ہر مذہبی انسان کی ایک بنیادی کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا حضرت جعفر طیار سے کہ اے جعفر، یہ مکے کا قاصد کیا کہہ رہا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ کوئی توہین کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے تم گستاخ ہو، بتاؤ تمہارا عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ جعفر طیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ جعفر طیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، مشابہ تھے، اس جعفر طیار نے پھر نجاشی کے دربار میں یہ سورہ مریم کا پورا رکوع تلاوت فرمایا۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے وجود سے آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، عیسیٰ کی تخلیق کیسے ہوئی۔